نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے سورۃ العنکبوت کی آخری دو آیات تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ رب العزت پر جھوٹ باندھے اور جب اس کے پاس حق کی بات آئے تو اس کو جھٹلا دے۔ کیا تمہیں نہیں پتہ کہ کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں ہے؟ اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے کی طرف جدوجہد کرتے ہیں تو ضرور بضرور اللہ رب العزت ان کو سیدھی راہ دکھا دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ آج کے حالات مسلمان اور کفر اور ظلم سب اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کیے ہوئے ہیں، اور اس حالت میں مسلمانوں کے حکمران اور مسلمانوں کے وہ لوگ کہ جو نامور شخصیتیں ہوتی ہیں وہ مسلمانوں کا ساتھ دینے کے بجائے ان کافروں کے کلمات اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے جو اسلام اور کفر کو علیحدہ کر کے بتایا اور مسلمانوں کو امت واحدہ کا لقب دیا کہ پوری امت ایک مسلمان ایک امت ہیں اور کفر سارا کا سارا ایک ہے۔ پھر مسئلہ فلسطین کے اوپر حکمرانوں کے زبانوں سے یہ الفاظ نکلے کہ یہ دو قومی نظریہ نہیں بلکہ یہ آپس میں دو ملکوں کی جنگ ہے، ان کو آپس میں اس کو حل کرنا چاہیے، اور اس کو مسلمان کفر اور ظلم کی لڑائی کے بجائے اس کو نام دیا جا رہا ہے دو ملکوں کی جنگ کا، جبکہ اللہ رب العزت نے کہا کہ مسلمان سارے کے سارے ایک ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس شخص سے زیادہ ظالم اور جھوٹا کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ جب اللہ نے کہا ہے کہ ایک ہیں تو ایک ہیں، مسلمان اپنے اسلامی مسائل کے اعتبار سے ایک ہیں، قومیت، برادری، لسانیت، فرقہ واریت یہ مسلمانوں کے اندر ویسے ہی اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی جہاں تعریف فرمائی وہاں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے لوگو میں نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان والوں کو بنایا، ہندوستان والوں کو بنایا یا فلاں عرب قبائل کو بنا دیا، بلکہ اللہ رب العزت نے پوری امت مسلمہ کو ایک کر کے امتوں وسطہ کا لقب دے دیا۔ اور کہیں اللہ رب العزت نے کہا کہ امتوں واحدہ، کہ ہم نے تم کو ایک امت بنایا ہے۔ پھر مسلمانوں کے حکمران ظالم تو ظالم ہیں ہی، کافر تو کافر ہیں ہی، لیکن جب مسلمان حکمران جو اپنے ساتھ لیبل بھی لگائیں کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں اور اللہ کے قرآن، اللہ کے کلمات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور طریقے کی مخالفت میں چلتے ہوئے نظر آئیں، تو کیا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان کو نہیں پتہ کہ جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ کی باتوں کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے جہنم بنائی ہے۔ اگر اپنی باتوں سے نہیں پھرتے، مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیتے، تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں دیکھو جہنم ہر اس شخص کے لیے جو برے اعمال کر کر آئے، اور جو کوئی جدوجہد کرے گا چاہے دنیا میں وہ کامیاب ہوتا ہوا نظر نہ آئے، دنیا میں بھلے جیسے چاہے اس کی زندگی ختم ہو جائے، لیکن اگر اس نے کوشش اللہ کے دین کے لیے کی ہوگی، اللہ کے کلمات کے اوپر کی ہوگی، اللہ کے کلمات کو نافذ کرنے کے لیے کی ہوگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چل کر کی ہوگی، تو اللہ فرماتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اس کو ضرور بضرور ہمارے راستے پر لے آئیں گے۔ کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں تو نیک لوگوں کے ساتھ ہوتا ہوں، نیکوکاروں کے ساتھ ہوتا ہوں، برے لوگ
چاہے جتنے طاقتور ہوں، چاہے جتنی صلاحیتیں ہوں، چاہے جتنا دماغ اپنا استعمال کر لیں، چاہے جتنی ٹیکنالوجی اپنا لیں، لیکن اللہ کے مقابلے میں ان کی ساری ٹیکنالوجی، ان کے جتنے دماغ ہیں، ان کی جتنی جسمانی صلاحیتیں، سب ڈھیر ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں دیکھو یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ تم اللہ کے بات، اللہ کے قرآن، اللہ کے کلام، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے احادیث اور بتائے ہوئے طریقے کے مخالف کوئی کلمہ اپنی زبان سے نکالو۔ آج جس طرح ہمارے حکمرانوں کی حالت ہے، اسی طریقے سے رعایا بھی بنتی چلی جا رہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر اپنے بڑے بڑے الفاظ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں، پھر دیکھتے نہیں ہیں کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ یہ قرآن اللہ رب العزت نے صرف علماء کے لیے نازل نہیں فرمایا، یہ قرآن اللہ رب العزت نے صرف عرب کے لیے نازل نہیں فرمایا، یہ قرآن اللہ رب العزت نے پورے کی پوری انسانیت کے لیے نازل فرمایا۔ ہر ایک کو اس میں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج قرآن ہمارے پاس ہے اور قرآن کے مخالف طریقے پر ہم چل رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ اللہ کا پیغام آیا ہے، اس کو اٹھا کر پڑھنے کی توفیق مجھے اور آپ کو نہیں مل رہی۔ یہ کتنی بڑی میرے اور آپ کے لیے محرومی کی بات ہے کہ اتنے بڑے بادشاہ، اتنے بڑے مالک، خالق کائنات، مالک کائنات، زمین اور عرش کا مالک، فرش کا مالک، یوم جزا کا مالک اللہ رب العزت، اس کا پیغام، اس کی طرف سے اس کا کلام میرے اور آپ کے پاس موجود ہے، اور میں اور آپ اس کلام کو چھوڑ کر دنیا والوں سے رہنمائی لیتے پھر رہے ہیں۔ کون سا راستہ ہے جس کی قرآن نے رہنمائی نہیں کی؟ کیا تاجر کے لیے اصول قرآن نے نہیں بتائے؟ کیا کامیاب تاجر بننے کے لیے قرآن نے اصول نہیں بتائے؟ کیا کامیاب زندگی گزارنے کے اصول قرآن نے نہیں بتائے؟ کیا قرآن نے سچ کا ساتھ دینے کی ترغیب نہیں دی؟ کیا قرآن نے حق کی بات کہنے کی تلقین نہیں کی؟ کیا قرآن نے فساد کو ختم کرنے کی ترغیب نہیں دی؟ کیا قرآن نے جھوٹ بولنے سے منع نہیں فرمایا؟ کیا قرآن نے حسد، بغض، کینہ اور بددیانتی کرنے والوں کے لیے آواز نہیں اٹھائی؟ قرآن نے سب بتایا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میں اور آپ اس کو پڑھنے کو تیار نہیں ہیں۔ اب بات اگر پہنچتی بھی ہے تو دل تسلیم نہیں کرتا۔ دل کو منانا یہی ہے کہ ایک قدم اپنے نفس پر رکھ لیں، دوسرا قدم جنت میں پہنچ جائے۔ ساری تعلیم آتی ہے، قرآن کو ماننے کو یہ دل تیار نہیں ہوتا۔ یہ دل شیطان کے ہاتھ میں نہ دیں، یہ دل اللہ کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نیکی کرنے کی جستجو کر لو، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ ہم نیکی کرنے کی جستجو بھی نہیں کرتے، پھر اللہ کا ساتھ کیسے میرے اور آپ کے پاس آئے؟ نیکی کرنا ایک الگ عمل ہے، لیکن نیکی کرنے کی جستجو یہ ہے کہ اس کے لیے کوشش تو کریں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ سے دعا تو کریں اللہ مجھے نماز کی توفیق دے، مجھے دین کی توفیق دے، مجھے دین کی سمجھ دے دے، دین کا پیغام پہنچانے کی توفیق دے دے۔ یہ کوشش ہوتی ہے، یہ تہیہ ہوتا ہے، یہ ارادہ ہوتا ہے۔ یہ ارادہ جب دل میں آتا ہے تو اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے اور کام آسان ہو جاتا ہے۔ آج ہم سارے کے سارے اس دماغ اور دل کے اوپر بھروسہ کر کر بیٹھے ہیں اور اپنی جسمانی طاقت پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں، جبکہ یہ جسمانی طاقت اللہ رب العزت کی ایک ہوا کے مقابلے میں بھی حیثیت کچھ نہیں رکھتی۔ اسی لیے اللہ رب العزت کو سب کچھ سمجھیں، اپنی جسمانی صلاحیتوں کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیں، اپنی دماغی صلاحیتوں کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیں، اپنے دل کو اللہ کے قدموں میں ڈال دیں، اللہ رب العزت پوری دنیا قدموں میں ڈال دیں گے۔ آج انسانیت ساری کی ساری یہ سمجھ رہی ہے، کفر سمجھتا ہے چلے ایک الگ بات ہے، لیکن مسلمان اگر یہ سمجھے کہ میرے اسباب اگر میرے ہاتھ سے چلے گئے تو میرا کام نہیں ہوگا، یہ بڑے رونے کا مقام ہے۔ کیونکہ مسلمان تو پہلے کلمے سے یہ شروع ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا معاون اور مددگار نہیں ہو سکتا، اللہ رب العزت ہی کرنے والے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر چلنے میں ہی کامیابی ہے، لیکن پھر بھی مسلمان کفر کا طریقے پر چلتا ہے اور کفر سے مدد مانگتا ہے۔ تو مجھے بتائیں کیا ہم کلمے پہ عمل کر رہے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر نماز میں، ہر رکعت میں، نماز نہیں ہوتی اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھیں، ہر نماز میں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن نماز ختم ہوتے ہیں ہم دنیا والوں سے رجوع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
دنیا والوں سے لو لگانا شروع کر دیتے ہیں، پھر دنیا میں رسوائی، ناکامی، بربادی کیوں نہیں ہوگی؟ اللہ رب العزت فرما رہے دیکھو اللہ کے راستے کی طرف آؤ۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جہنم کافروں کے لیے نہیں بنائی اللہ تعالیٰ نے۔ جب جہنم کافروں کے لیے تو مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اور مسلمان کے لیے نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ مسلمان اللہ اور اللہ کے نبی کے طریقے پر چلتا ہے، لیکن اگر مسلمان بھی اللہ اور اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف چلے گا تو کافر کا لفظی معنی ہے انکار کرنے والا۔ اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا، انکار کرے گا، تو اس کا ٹھکانہ بھی جہنم بن جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے طریقے کے اوپر چل کر، اللہ کے اصول پر چل کر، قرآن اور حدیث کے طریقے پر چل کر میں اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس مسئلہ فلسطین کے اوپر اس کو اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے مجھے اور آپ کو بتائے گئے راستہ سمجھتے ہوئے اس کے لیے آوازیں اٹھائیں، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں کہ ایک ایک دن کے اندر ہم مسلمان ہیں، اور ان مسلمان بھائیوں کے 2400 بچے، 2500 بچے ایک ایک دن میں شہید کر دیے نا، اور میں اور آپ گھروں کے اندر آرام سے بیٹھے رہے۔ ہمارے بچوں کو خراش آ جائے تو ہم کیسا واویلا مچا دیتے ہیں، لیکن وہاں پر گھر رہنے کو نہیں ہے، اور اس سردی کے عالم میں وہاں پر ان کے پاس صاحبان موجود نہیں ہیں، میں اور آپ آرام سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اور مسلم حکمران یہ کہہ کر رہ گئے ہیں کہ دو قوموں کا مسئلہ ہے۔ بھائی یہ اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے، اس لیے تمام مسلمان اس مسئلے میں ایک ہیں۔ اگر آج ان کے ساتھ مسئلہ ہے تو کفر کبھی بھی باز نہیں آئے گا کہ ایک ملک کو لے کر باز آ جائے، بلکہ ان کی پیش قدمی مزید ملکوں کی طرف ہوتی چلی جائے گی، اور رفتہ رفتہ اگر ہم اپنی آوازوں کو دباتے بیٹھے رہے تو پھر ہماری طرف بھی پیش قدمی ہو جائے گی۔ اسی لیے اس کے لیے آواز اٹھائیں، جد و جہد کریں۔ معاون اور مددگار اللہ کی ذات ہے، حمایتی اللہ رب العزت ہیں، نعم المولا و نعم النصیر، اللہ سے بڑھ کر، اللہ سے بہتر کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اللہ کے حکم کی طرف نظر کریں، دنیا والوں سے نظریں ہٹا کر اللہ کے آگے سربہ سجود ہو جائیں، اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کی کامیابی دے دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہم سب کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم فلسطین اور حماس کے مجاہدین کی مدد فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ان کے ساتھ ادارے یکجہتی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ان کے ساتھ جانی اور مالی تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کے ساتھ ہر میدان میں، ہر محاذ پر کھڑا ہونے کی اور ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مسلم حکمرانوں کو غیرت عطا فرما۔ یا اللہ ان کو بھی مسئلہ فلسطین کے اوپر آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو ظالموں سے نجات عطا فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کے اندر اسلامی نظام کی بالادستی فرما۔ یا اللہ ہم سب کو مل کر ہمارے ملک کے نظام کو اسلامی نظام میں تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہائی عطا فرما۔ یا اللہ اس کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، یا اللہ جو زیادتیاں کر رہے ہیں، یا اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ سب کو غرق فرما۔ یا اللہ سب کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں، یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے برسر روزگار ہیں، یا اللہ ان کے روزگار میں، گھر بار میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ یا اللہ سب کی قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ خصوصاً فلسطین کے شہداء کی شہادتوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ان تمام شہداء کے خون سے پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ لوگوں کو اسلام کے اندر جوگ در جوگ داخل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔